بعض انسانوں کی قسمت لکھنے والے نے ایسی لکھی ہوتی ہے جیسے شاعری کی ہو. کسی ایک بات کا تانا بانا کسی دوسری بات سے جا کے ایسے مل جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. جس خوبی کی وجہ سے مجھے کئی سال پہلے اس اسکول میں ایڈمیشن ملا تھا، اب اسی خوبی کی وجہ سے حالات ایسے بنتے جا رہے تھے کہ مجھے یہ اسکول ہی چھوڑنا پڑ جائے. جہاں سب ٹیچرز نے مجھے عمرہ کی مبارکباد دی، وہاں ان ٹیچر کو جب پتہ چلا کہ میں گرمیوں کی چھٹیوں سے 1 مہینہ پہلے اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ میں عمرہ کرنے گئی تھی، تو وہ مجھ پر برس پڑی. آپ کے پیرنٹس کو پتہ نہیں کہ آپ کتنی نالائق ہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے. کلاس کی آخری سیٹ پر بیٹھی میں چپ چاپ کافی دیر یہی سوچتی رہی کہ اس سفر سے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. نالج صرف کتابوں سے تو نہیں ملتا. ان ٹیچر کی اور میری سوچ کتنی مختلف ہے. یہ ان ٹیچر کا مجھ پر ڈائریکٹلی بس آخری وار تھا. جس کانفیڈنس کو کرش کرنے کی وہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہی تھی، اسے انہوں نے تو کرش کر ہی دیا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس سفر کے بعد کئی گنا بڑھا دیا تھا. ان ٹیچر نے اب اپنی اسٹریٹجی ہی بدل دی تھی. ان کی غلطی سے بھی مجھ پر نظر پڑتی تو وہ عجیب طرز سے مسکراتی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں اس کا کیا نقصان کر رہی ہوں. وہ تو کبھی مسکراتی بھی نہیں تھیں، اس لیے میں نے ان کی اس بار بار کی مسکراہٹ پر غور کیا. یہ میرے خلاف کیا منصوبہ بنا رہی ہیں؟ جو کرنا ہے کر لیں، یہ میرا نہیں، قدرت ان کا امتحان لے رہی ہے. شروع میں تو میں نے یہی سوچا اور میں مطمئن ہو گئی. پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ مجھے فیل تو نہیں کر دیں گی. میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک ایک لفظ یاد کر لوں، پھر یہ مجھے کیسے فیل کر سکتی ہیں. اس وقت بہرحال میں اسی بات سے خوش تھی کہ مجھے کھڑے ہونے کی سزا نہیں مل رہی. کھڑے رہ کر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کلاس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. بیٹھ کر کم از کم میں پڑھائی کر سکتی تھی. ایک دن مجھے میری ایک بہت پرانی ٹیچر مسز دلاور نے بلایا. وہ بڑی پریشان نظر آ رہی تھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان ٹیچر کو آپ سے کیا پرابلم ہے. میں نے ان کو بتایا کہ مجھے نہیں پتا. ان ٹیچر نے کہا وہ اسٹاف روم میں ہر وقت آپ کی برائی کرتی ہیں، اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو وہ اس پر برس پڑتی ہیں. آپ پلیز پتہ کریں کہ ان کو آپ سے کیا مسئلہ ہے. میں ان ٹیچر کو بتا سکتی تھی کہ انہوں نے میرا گلا بھی دبایا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ ان ٹیچر کا بہت سخت امتحان ہے اور میں چپ چاپ قدرت کو ان کا امتحان لینے دوں. میں اس معاملے میں بالکل محفوظ رہوں گی. امتحان کے دن اب قریب آ رہے تھے. ان ٹیچر کی بیٹی بھی اب بہت مسکراتی تھی، خاص طور سے مجھے دیکھ کر پورے دانت نکال کر کھلکھلا کر ہنستی تھی. اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اس کو بہت خوشی ہے کہ میں اسکول چھوڑ کر نہیں گئی، اور یہ کہ اب اس کی امی مجھے سزائیں نہیں دیتی. میں مگر اب بہت پریشان تھی امتحانوں کے لیے. میری پرانی سہیلیوں کا اب میرے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، میں مگر ان کے پاس بریک ٹائم میں بالکل نہیں بیٹھتی تھی. جو دراڑ ہمارے درمیان آ گئی تھی وہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے سے روکتی تھی. میں بریک میں صرف نئے ایڈمیشن والی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور کلاس میں ٹیچر نے کسی کو میرے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ابھی تک نہیں دی تھی. البتہ ٹیچر کی بیٹی بریک ٹائم میں اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی. ایک بار اس نے مجھ سے پوچھا ایگزامز کی تیاری کیسی جا رہی ہے. میں نے کہا بس ٹھیک جا رہی ہے. میں نے غلطی سے اسے کہہ دیا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہاری امی ہی کلاس ٹیچر ہے، وہ تمہیں ایگزامز کی اچھی تیاری کروا دیں گی. بس پھر کیا تھا، اگلے دن ٹیچر کلاس میں آئیں تو اونچی آواز میں بولنے لگیں کہ میری بیٹی کو سنایا جاتا ہے کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہاری امی ٹیچر ہیں، وہ تمہیں امتحان کی تیاری کروا دیں گی. میں نے کبھی فرق نہیں کیا اپنی بیٹی میں بہت اصول پسند ہوں، بلا بلا بلا. اس دن کے بعد ان کی بیٹی کبھی میرے پاس نہیں بیٹھی. ٹیچر اور ان کی بیٹی کا الگ الگ وجوہات کی بنا پر مسکرانا عجیب تھا، پر ایک اور چیز بھی بدل چکی تھی اب اسکول میں، اور وہ تھی سسٹر مونیکا. نہ وہ اسکول میں پہلے کی طرح راؤنڈ لگاتی نظر آتی تھی، نہ وہ ایکٹیو تھیں پہلے کی طرح، نہ ہی وہ مسکراتی تھیں. مجھے لگا وہ بیمار ہیں. ایک دن بریک میں وہ میرے پاس سے گزر رہی تھی.
ایک بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اس کا لنچ باکس گر گیا۔ سسٹر نے اس کا لنچ باکس اٹھایا اور اس کو پکڑاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس سے کچھ باتیں کی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اس بچے میں بہت سی خوبیاں نظر آ رہی ہوں ان کو۔ کبھی وہ میری طرف بھی ایسے دیکھتی تھیں۔ میں نے سوچا شاید ان کو چھوٹے بچے زیادہ پسند ہیں، پر اطمینان ہوا دیکھ کر کہ وہ ٹھیک ہیں۔ وہ تو میں نے جب یہ اسکول چھوڑا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی بیمار تھیں۔ میرے اسکول چھوڑنے کے بعد وہ واپس آئرلینڈ چلی گئیں اور اتنی ینگ ایج میں وہاں فوت ہو گئیں۔ بہرحال امتحان آئے۔ میں نے پہلی بار چیزوں کا رٹا لگایا تاکہ ٹیچر مجھے فیل نہ کر سکے۔ رزلٹ آیا تو میں پاس ہو گئی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اس اسکول میں 8ویں کا کورس پڑھانے کے بجائے 3 سال 9th اور 10th کا کورس پڑھایا جانا تھا۔ جن بچوں کی پرسنٹیج زیادہ آئی تھی ان کو سائنس میں بھیج دیا گیا اور کم پرسنٹیج والوں کو آرٹس میں بھیج دیا گیا۔ کچھ کرسچن بچوں کو کم پرسنٹیج کے باوجود سائنس میں بھیج دیا گیا۔ میری امی اسکول گئیں تاکہ پرنسپل سے بات کریں کیونکہ پچھلی کلاسز میں میری پرسنٹیج زیادہ آتی تھی، اس لیے مجھے سائنس رکھنے دیں۔ اسکول جا کر امی کو پتہ لگا کہ سائنس سیکشن میں کلاس ٹیچر وہی ہوں گی جو 7th کلاس میں تھیں۔ امی کا دل بہت کھٹا ہوا۔ پھر بھی وہ پرنسپل کے پاس گئیں۔ ان کا لہجہ سرد پا کر امی نے فیصلہ کیا کہ میرا اسکول بدل دیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے بعد میں کوئی بھی مضمون رکھنا پر میٹرک سائنس میں ہی کرنا ہے۔ 3 سال بعد بورڈ کا امتحان آیا تو کانوینٹ اسکول کا بھی وہی سینٹر بنا جو میرے نئے اسکول کا تھا۔ امی نے خوشی سے کہا، آسیہ آج تمہاری اپنی پرانی سہیلیوں سے ملاقات ہوگی۔ ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا سر سید اسکول اینڈ کالج کا۔ دور مجھے کانوینٹ کی لڑکیاں نظر آئیں۔ میں اپنی سہیلیوں کو لے کر ان کے پاس چلی گئی، سب سے ملی۔ جو ہی مجھے خیال آیا کہ ٹیچر کی بیٹی ان میں نہیں ہے، اسی لمحے دور سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اس نے زور سے میرا نام لیا، آسیہ۔ اس کے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ اس نے گھاس پر رکھا اور دونوں بازو کھول کر دوڑتی ہوئی آنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ میرا نام لے رہی تھی۔ پیچھے آتی ہوئی اس کی امی اسے دیکھ کر شدید پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اس کا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے تقریباً دوڑتی ہوئی آئیں۔ ٹیچر کی بیٹی آتے ساتھ ہی مجھ سے گلے ملی۔ تم ٹھیک ہو آسیہ؟ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی۔ ٹیچر بھی اس کے دیکھا دیکھی مجھ سے گلے ملی۔ آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ امی ٹھیک ہیں؟ ٹیچر کی بیٹی کو خیال آیا کہ وہ کسی اور سے ملی ہی نہیں تو اس نے اوہ کہہ کر سب سے ہاتھ ملایا، پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اور ایگزامز کی کیسی تیاری ہے؟ اس کا یہ جملہ سنتے ہی میرے سب کانشیس دماغ کو یاد آ گیا وہ مشکل وقت جو مجھے ان ٹیچر نے دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ جو ہی ٹیچر کی بیٹی کسی اور سے بات کرنے لگی، میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا، یہاں سے چلو۔ اس جگہ سے ہٹتے ہی مجھے تازہ ہوا محسوس ہوئی۔ وہاں بہت گھٹن تھی جہاں وہ ٹیچر تھیں۔ میں اپنے پہ حیران ہو رہی تھی کہ میں نے ایسے ریئیکٹ کیوں کیا، میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے جب وہ دونوں مجھے اتنے اچھے طریقے سے مل رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کتنی تکلیفیں دیتی تھی وہ ٹیچر مجھے، ہر وقت نالائق کہتی تھیں۔ میری نئی سہیلیوں نے مجھ سے پوچھا، وہ تمہارے ان ٹیچر اور ان کی بیٹی سے بہت اچھے تعلقات تھے کیا؟ میں نے کہا تعلقات تو اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا پر مل تو وہ تم سے ایسے رہی تھیں، کسی اور سے ایسے نہیں ملی۔ میں نے کہا جانے دو اس بات کو۔ امتحان شروع ہونے لگا۔ ٹیچر میری نرس پر سوار ہو رہی تھی۔ مجھے خود پر، اپنی اس وقت کی عمر پر بہت ترس آ رہا تھا جب وہ مجھ پر ظلم کرتی تھیں۔ ساری یادیں واپس آ گئیں۔ ان دونوں کو بھی مجھ سے ابھی ملنا تھا جب میرا پہلا پیپر ہے۔ پیپر سٹارٹ ہوا تو مجھے اپنا رول نمبر ہی بھول گیا۔ ٹیلی فون نمبر اور رول نمبر مکس ہو رہا تھا۔ میرا سارا کانفیڈنس کرش ہو گیا۔ تب میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں ان ماں بیٹی سے کبھی نہیں ملنا دوبارہ۔ یہ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، پر میں ان سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی۔ میں نے تسلی سے سانس لی اور میرا کانفیڈنس کچھ بحال ہوا۔
رول نمبر کچھ یاد آیا تو میں نے لکھ لیا۔